عالمی ادارہ صحت کے مطابق پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو چین سے شروع ہوا تھا اب 200 سے زائد ممالک تک پھیل چکا ہے۔ دنیا میں اب تک کورونا وائرس سے 7 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 35,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورونا وائرس، اس کی بیماری کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے محفوظ رہا جائے۔ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ بظاہر بخار سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد خشک کھانسی آتی ہے۔ ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کچھ مریضوں کو اسپتال لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کے لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ 14 دنوں پر محیط ہے، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ 24 دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ چینی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ خود میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کس قدر جان لیوا ہے؟ اس وائرس سے متاثر ہونے والے 44,000 مریضوں کے ڈیٹا کے جائزہ کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ 81% افراد میں اس کی ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئیں، 14% میں شدید علامات ظاہر ہوئیں، 5% لوگ شدید بیمار پڑ گئے۔ اس بیماری، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، سے مرنے والوں کی شرح 1% سے 2% تک رہی، لیکن ان اعداد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں افراد کا علاج اب بھی جاری ہے اور شرح اموات بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن یہ بھی غیر واضح ہے کہ ہلکی پھلکی علامات والے کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ اس صورت میں شرح اموات کم بھی ہو سکتی ہے۔ ہر سال 1 ارب افراد انفلوئنزا کا شکار ہوتے ہیں اور 2,90,000 سے زائد افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ فلو کی شدت ہر سال بدلتی ہے۔ کیا کورونا وائرس کا علاج ممکن ہے؟ تاحال اس کا علاج بنیادی طریقوں سے کیا جا رہا ہے، مریض کے جسم کو فعال رکھ کر سانس میں مدد فراہم کر کے، تاوقت یہ کہ ان کا مدافعتی نظام اس وائرس سے لڑنے کے قابل ہو جائے۔ تاہم اس کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کی دوا انسانوں پر آزمانی شروع کر دی جائے گی۔ اسپتالوں میں وائرس کے خلاف پہلے سے موجود دواؤں کا استعمال شروع کر رکھا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کیا ان کا کوئی اثر ہے۔ ہم خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اپنے ہاتھ ایسے صابن یا جیل سے دھوئیں جو وائرس کو مار سکتا ہو۔ کھانستے یا چھینکتے ہوئے اپنے منہ کو ڈھانپیں۔ بہتر ہوگا کہ ٹیشو سے اور اس کے فوری بعد اپنے ہاتھ دھوئیں تاکہ وائرس پھیل نہ سکے۔ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے قریب مت جائیں جو کھانس رہے ہوں، چھینک والے ہوں یا جنہیں بخار ہو۔ ان کے منہ سے وائرس والے پانی کے قطرے نکل سکتے ہیں جو کہ فضا میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد سے کم از کم 1 میٹر یعنی 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ اگر طبیعت خراب محسوس ہو تو گھر میں رہیں۔ اگر بخار ہو، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری ہو تو طبی مدد حاصل کریں۔ طبی حکام کی ہدایت پر فوری عمل کریں۔ یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ہر روز ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی اصل میں یہ کہیں زیادہ کم ہے، کم سے کم اس سے 10 گنا زیادہ جتنا کہ سرکاری اعداد و شمار میں ہے بتایا جا رہا ہے۔ یہ اب تک جنوبی کوریا، اٹلی، ایران اور پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ اس کی تعداد کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ موسم سرما میں سردی اور فلو کی وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے پھیلا۔ امکان ہے کہ موسم میں تبدیلی اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دے گی۔ تاہم کورونا وائرس کی طرح کا ایک وائرس، مڈل ایسٹ ریسپائرٹری سنڈروم، گرمیوں میں سعودی عرب میں پھیلتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ گرمیاں اس وبا کو روک دیں گی۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ یہ وائرس خود کوئی نیا نہیں ہے، یہ صرف انسانوں میں نیا ہے۔ یہ ایک مخلوق سے دوسری میں آیا۔ کئی ابتدائی کیسز چین میں ووہان کے ایسے بازار سے جوڑے گئے جہاں جانوروں کا گوشت ملتا تھا۔
चीन में कई लोग जानवरों से बहुत करीब होते हैं, जिससे ये वायरस मुंतकिल हो सकता है, और गुंजान आबाद शहरों का मतलब है कि ये बीमारियां आसानी से फैल सकती हैं। सार्स नामी बीमारी भी कोरोना वायरस से ही शुरू हुई। ये चमगादड़ों से शुरू हुई और सूटकेस से होती हुई इंसानों तक पहुंची। सार्स की वबा ने चीन में साल 2002 के दौरान 774 अफराद को हलाक किया, जबकि 8,000 से शायद इससे मुतासिर हुए। हालिया वायरस कोरोना वायरस से की ये 7वीं किस्म है और अब तक इसमें कोई तब्दीली नहीं देखी गई। लेकिन जब हालात संभल जाएंगे तो साइंसदानों का इसका करीबी जायजा लेने का ख्याल है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दूसरों को भी इस वबा से महफूज रखने में मददगार साबित हो रहे होंगे। आलमी इदारा सेहत की हिदायत पर ज़रूर अमल कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।